خٹک صاحب، عام تاثر یہ ہے کہ جتنی آپ کو توقع تھی کہ اتنے لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں گے، اتنے نہیں آئے، کیونکہ پہلے دن آپ لوگوں نے جو لسٹ جاری کی اس میں کچھ لوگوں نے اگلے دن کہہ دیا کہ جی ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں اور ہمیں تو اس طرح بلایا گیا تھا۔ اور دوسرا عام تاثر یہ ہے کہ جی آپ کی یہ پارٹی اپنا انیشیٹو نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے سب کچھ آپ کے لیے کر دیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے جو اس دن ہم نے میٹنگ کی، کوئی لسٹ ہم نے جاری نہیں کی۔ یہ آپ کے چینلز نے اپنی طرف سے 57 نام دیے، میں خود ایک طرح اس 57 میں مطلب میکسیمم ہم نے نہ انوائٹ کیا نہ بلایا، انہوں نے اپنی تردید کر دی، آلریڈی نہیں تھے۔ 4-5 ایسے تھے جو آئے تھے اور ان کی ریزرویشنز تھی، کوئی کہتا ہے تھوڑا انتظار کر لو، صبر کر لو، اور باقی ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ اب بات یہ ہے نا کہ مجھے وہ لوگ چاہیے جن کا اپنا ذاتی ووٹ ہو۔ میرے ساتھ اس وقت 25, 30, 35 جو لوگ کھڑے ہیں جو الیکٹڈ تھے، اس کے علاوہ بہت سارے ہیں، وہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے جن کا اپنے ذاتی ووٹ ہے، وہ الیکٹیبلز ہیں، وہ اپنے علاقے میں اپنا الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کا ذاتی حیثیت کوئی نہیں ہے، جن کا اپنا ذاتی ووٹ کوئی نہیں ہے، وہ سائڈ پہ رہے، اور میں بھی ان کو ٹچ نہیں کر رہا، کیونکہ مجھے پتہ ہے جب اس کا ذاتی ووٹ ہے ہی نہیں تو اس علاقے میں اور بہت سارے لوگ ہیں، میرے سارے صوبے میں تعلق ہے، مجھے ہر سیٹ پہ معلوم ہے کہ کون سی فیملی کون سا ہے کہ وہ لائیں گے، تو وہ میں ڈفرینٹ لوگوں پہ کام کر رہا ہوں۔ تو یہ نہیں ہے کہ میں ان کی وجہ سے، وہ تو بس ایک میٹنگ تھی، جسٹ اے شو تھا۔ اب پریکٹیکل، میں پریکٹیکل آدمی ہوں، میں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا۔ میں پہلے بھی کہتا تھا کہ یہاں پر لوگ منشور بناتے ہیں، لمبے لمبے قصے دیتے ہیں، خواب دکھاتے ہیں، کوئی روٹی کپڑا مکان، کوئی نیا پاکستان، کوئی اسلام، کوئی کیا۔ میں وہ منشور دوں گا، میں وہ پروگرام دوں گا جو میں امپلیمنٹ کر سکوں گا، جو میں نے 5 سال امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے۔ تو میں ایسی چیز کبھی بھی نہیں کہوں گا، اس قوم سے کبھی وعدہ نہیں کروں گا جو جھوٹا ہو، جو ہماری پارٹی کے اختیار میں ہوگا، جو ہم کر سکیں گے، عوام کے سامنے لائیں گے۔ ہم نے پہلے بھی ڈیلیور کیا اور کسی کے خواب نہیں دکھائیں گے، انشاءاللہ ڈیلیور کر کے دکھائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا بیانیہ سچا ہے اور آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں تو پھر اسد قیصر، عاطف خان، شاہ فرمان اور یہ سارے لوگ کیوں آپ کے ساتھ نہیں آئے، جو بالکل کسی کی توقع نہیں تھی، کیونکہ آپ کی جگہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا۔ محمود خان تو آپ کے ساتھ آ گئے لیکن وہ لوگ نہیں آئے کیونکہ ان کا وہاں پر لوکل ذاتی ووٹ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں، آپ ثوابی کے ہیں، جب پی ٹی آئی سے ان کو ہٹا دو تو ان کی حیثیت تو کچھ بھی نہیں رہتی۔ تو ایسے لوگ جن کی اپنی طاقت نہیں ہے وہ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، جن کی اپنی طاقت ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور مجھے ان لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہاں اور بہت لوگ پڑے ہوئے ہیں، اتنے سیاسی خاندان ہر حلقے میں، ہر ضلع میں پڑے ہوئے ہیں، طاقتور لوگ ہیں۔ اگر ان کو آگے لایا جائے، اچھے شریف لوگ بھی ہیں، ہم ان کو لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے صوبے میں 124 حلقے یا 122 انشاءاللہ سب پہ ہم کینڈیڈیٹس لے کر آئیں گے۔ لیکن آپ کس بیانیے کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے؟ اور اگر مقابلے میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہو تو پھر لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں گے؟ ووٹ دیں گے؟ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ میں جلسے شروع کر رہا ہوں، میں نے پورے شیڈول بنا دیے۔ میں 19 جنوری سے اگست سے نوشہرہ میں کر رہا ہوں، پھر ہر ہفتے ایک جلسہ، اور اس میں ہزاروں لوگ ہوں گے۔ اور یہ عمران خان کو بتانا چاہوں گا کہ اتنا غرور نہ کرے، کیونکہ وہ کہتے ہیں میرے سے سارے لوگ چلے جائیں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق ہم دکھائیں گے، جو لوگ آئیں گے یہ سب لوگ ہم پی ٹی آئی میں لے کر آئے، اور ہم واپس لے کے جا رہے ہیں۔ تو جتنے الیکٹیبلز اس سے جا رہے ہیں، پنجاب میں، کے پی میں، اور بھی بہت سارے ہیں، تماشا دیکھتے جاؤ یہ کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ ہر ایک کے بعد 10-15 ہزار ووٹ ہے، اس کو اگر ملٹیپلائی کر لو تو آدھا ووٹ تو اس کا کیا۔ لیکن جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اور جو آپ ہے، آپ ایک پارٹی میں تھے، آپ دونوں کا چارج شیٹ بھی ان کے خلاف ایک ہے، تو پھر الگ الگ پارٹیاں بنانے کی بجائے آپ لوگ ایک ساتھ کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں، ایسے ہوا کہ جب میں نے یہ سوچنا شروع کیا، بات کی، تو میں نے سارے صوبے کے جتنے بھی، آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ کسی پارٹی میں نہیں گیا، میں نے ڈفرینٹ لوگوں سے، دوستوں سے کنسلٹ کیا، کوئی ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھا، ان میں سے کوئی بھی کسی پارٹی میں جانے کو تیار نہیں تھا۔ ہم نے صلاح و مشورہ کی، سب نے کہا کہ ہم خود اپنا ایک پارٹی بناتے ہیں تاکہ ہم الیکٹیبلز ہیں۔ تبھی نام میں نے پارلیمنٹیرین رکھا کہ ہم اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں۔ تو تب جا کے ہم نے پھر فیصلہ کیا، جہانگیر سے میری بات بھی ہوئی، میں نے کہا کہ ہمارے صوبے والے لوگ ادھر نہیں آنا چاہتے، تو میں کس طرح غلط فیصلہ کر لوں۔
پھر دوسری بات ہے جیسے انہوں نے پارٹی بنائی، میٹنگز کی، دیٹس آل. میں تو پارٹی بنا لی، بیسک سٹرکچر بننا شروع ہو گیا، منشور بننا، اور پھر آئندہ انشاءاللہ میں کوئی 12-13 ڈسٹرکٹ میں جلسے کر رہا ہوں. شیڈول میں نے دے دی ہے، 15 سے شروع ہوگا اور ہر سیٹرڈے کو ایک جلسہ صوبے میں ہوگا، تاکہ میں عوام میں جانا چاہتا ہوں. اگر عوام میرے ساتھ ہوگی تو میں آگے کچھ کروں گا. جب پبلک ہی نہیں ہوگی تو خالی بندوں سے تو کچھ نہیں ہوتا، تو وہ ثابت کروں گا. یہ جو خیبر پختونخوا میں اس وقت صورتحال ہے، اب کچھ دن پہلے باجوڑ میں جو جے یو آئی کے کنونشن میں دھماکہ ہوا، جس طریقے سے اور روز کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگلا الیکشن پورے پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں میری منہ میں خاک لیکن بڑا خونی ہوگا اور اس پہ آپ لوگ کیمپین کر سکیں گے؟ کیمپین تو کرنا پڑے گا. 2013 میں بھی یہ حال تھا. جب میں وزیر اعلیٰ بنا، 1.5 سال دھماکے تھے الیکشن کے دوران. آپ کو پتہ ہے بلور فیملی کا اور ڈفرینٹ کا روز دھماکے ہوتے تھے. الیکشن میں چلتا رہے گا، باقی اللہ کی مرضی. اگر اچھا، یہ بھی ادھر ایک بڑا تنازع ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ جی اس کا سارا ذمہ دار جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، کیونکہ انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے اور لوگوں کو لے آئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اس کا. یہ جو خیبر پختونخوا میں اس وقت صورتحال ہے، اس کے ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو میں اس دن میرے پاس ہی آئے تھے برٹش ہائی کمشنر. تو ہمیشہ جب مجھے فورن ڈیلیگیٹس آتے ہیں میں ایک ہی بات ان سے کرتا ہوں. جب یہ ٹیررزم کی بات آتی ہے تو میرا اپنی سوچ ہے، جب تک دنیا کے ممالک اکٹھے نہیں بیٹھیں گے، فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم نے فنڈنگ نہیں کرنی، یہ فنڈنگ بند ہو جائے تو ٹیررزم بند ہو جائے گی. ایک ملک دوسرے کے خلاف کرتا ہے، دوسرا دوسرے کے خلاف کرتا ہے، اس کو فنڈنگ ہوتی ہے اس وجہ سے. جی جب یہ ملک سارے بٹھا لیں، ان کو بھی بٹھا لیں اور یہ ہم سارا دنیا پرامن ہو سکتا ہے، لیکن جب میرا انٹرسٹ اور ہو اور یہ نہیں، لیکن افغانستان میں طالبان کی آمد کے بعد اچانک صورتحال بالکل بدل گئی. تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات اور ان کو واپس لانے کی وجہ سے صورتحال خراب ہوئی؟ یہ کام صوبائی حکومت کو کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ دیکھیے، صوبائی حکومت کا یہ کام ہی نہیں ہے. ہماری نہ ٹی ٹی پی سے جھگڑا ہے نہ کچھ ہے. ان کی اپنی سوچ ہے، اپنی سوچ کے مطابق چلیں گے. کیونکہ عمران خان اور ہماری اس وقت بھی یہ سوچ تھی کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے. بات چیت کے ہمارے پٹھانوں میں جرگے ہوتے ہیں، بات ہوتے ہیں، ملک کے لیے جرگے ہوتے ہیں. تو میں ابھی بھی اس کے لیکن ان سے جو بات چیت ہوئی تھی وہ کمیٹی تو صوبائی حکومت کی تھی اور کور کمانڈر کی تھی، مرکز تو اس میں انوالو نہیں تھا نا؟ نہیں، ہم تو نہیں انوالو تھے. میں چیف منسٹر تھا، میں نہیں انوالو تھا. نہیں، ابھی کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ابھی ریسنٹلی طالبان کی فتح کی بات کر رہا ہوں. آپ وزیر دفاع تھے، آپ انوالو نہیں تھے؟ میں ان چیزوں میں میں زیادہ اپنی سیاست کرتا ہوں، میں ان چیزوں میں انوالو تھا بس صرف. لیکن اب آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ اور خیبر پختونخوا کے ہر سیاست پہ آپ کا کے نبض پہ آپ کا ہاتھ ہے کہ یہ جو صورتحال خراب ہوئی ہے اس میں وہ جو ان کے ساتھ براہ راست مذاکرات اور اس کا کوئی اثر ہے، وجہ ہے؟ دیکھیں، مذاکرات میں نے سنا ہے کویت میں یا قطر میں کدھر ہوئی ہے، اس میں کبھی کامیابی کبھی ناکامی، کبھی کمٹمنٹ پوری نہیں ہوتے. لیکن میرا ابھی بھی رائے ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے. ان سے بیٹھ کر ان کا سوچ بھی پتہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اوپن مائنڈ سے آنا چاہیے. یہ نہیں کہ بات اور کرے پیچھے کچھ اور. کلیئر کٹ بات ہو تو یہ ملک میں امن ہو سکتا. اچھا، مستقبل میں کسی سٹیج پہ آ کے آپ اور استحکام پاکستان پارٹی میں کوئی اتحاد ہو سکتا ہے؟ نہیں، فی الحال الیکشن تک تو نہیں ہو سکتا. الیکشن کے بعد تو کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، الیکشن تک تو میرا خیال نہیں ہے. اچھا، الیکشن میں آپ لوگ صوبے کی سطح پہ جے یو آئی، مسلم لیگ نون، اے این پی، پیپلز پارٹی، کسی کے ساتھ آپ لوگوں کا اتحاد یا ایڈجسٹمنٹ کا امکان ہے؟ دیکھیں، میری کل جو میٹنگ ہوئی، ہماری کور کمیٹی بنائی، اس میں نے اجازت لی سب کی مرضی سے کہ ہم ساری پارٹیوں سے بات کرنے کو تیار ہیں. کیونکہ ہمارے کسی سے جھگڑا تو ہے نہیں، ہم تو پی ٹی آئی نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی نہیں ہے کہ ہم کسی سے بات ہی نہ کریں. تو میرے تو سب سے تعلق ہیں، جتنے لیڈرز ہیں ہم بات چیت بھی کریں گے، بیٹھیں گے بھی، جو اچھی صحیح اس کا آگے بھی دیکھیں گے کہ اس کا فائدہ نقصان کیا ہے. تو ہم ضرور بات کریں گے اور بیٹھیں گے، اور دروازے ہمارے بھی کھلے اور ان کے بھی ہمارے لیے کھلے ہیں. تو فیورٹ کون ہے آپ کا اتحاد کے لیے یا انتخابی ایڈجسٹمنٹ کے لیے؟ ان جماعتوں میں نسبتاً کس کے ساتھ زیادہ امکان ہے؟ نہیں، ابھی تو نہیں میں اس کو اتحاد کی طرف لے جا رہا ہوں. ابھی تو کئی ایسی فیملیز ہیں جو بڑے بڑے تگڑے لوگ ہیں، وہ آ رہے ہیں ڈفرینٹ پی ٹی آئی کے باہر بھی.
میں جب اپنی پارٹی کو تکڑا کروں گا، عوامی طاقت دکھاؤں گا، پھر وہ برابری کی بات ہوگی نا۔ اب تو میں نے اگر کسی سے بات کروں گا تو کیا کہیں گے، میرے پاس 30-35 بندے ہیں، جب میں اس پارٹی کو اٹھاؤں گا تو پھر ویلیو بنے گی، تو پھر لے دے ہو سکتی ہے۔ اب تو سمجھو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جو موجودہ نگران حکومت ہے اس میں بڑے اعتراضات ہو رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں خود کابینہ ممبران کی ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ وہ گورنر ہیں، پھر ایک پارٹی کہتی ہے میرے 3 ہیں، دوسری کہتے ہیں میرے 3 ہیں، کہتے جے یو آئی کے اتنے ہیں۔ تو اس نگران حکومت کے جو خیبر پختونخوا ہیں اس کے ہوتے ہوئے آپ کو توقع ہے کہ غیر جانبدارانہ الیکشن ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ کو معلوم ہے نگران حکومت جو ہماری ہے 9 کو جب فیڈرل گورنمنٹ جائے گی تو یہ کابینہ ختم ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے آلریڈی خط لکھ دیا کہ پولیٹیکل لوگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں نہیں ہوں گے، تو یہ تو ابھی جلدی ہو جانا چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن نے خط لکھ چکے ہیں، لیکن جو میں سننے میں آ رہا ہے کہ 9 تاریخ کے بعد یہ وزراء نہیں ہوں گے۔ آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں نان پولیٹیکل؟ میں تو شروع دن سے یہ مطالبہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں پولیٹیکل لوگ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ پھر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ ہماری ڈیمانڈ ہے اور یہی رہے گا۔ آپ وزیر اعلیٰ کی بھی تبدیلی چاہتے ہیں یا کیبنٹ کی چاہتے ہیں یا دونوں کی چاہتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کیا ہے، یہ جو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس سے اسٹرانگ وزیر اعلیٰ پاکستان میں نہیں ہوتا۔ اس کو نہ عدالت ہٹا سکتی نہ کوئی، اور جب تک خود استعفیٰ نہ دے تو کوئی نہیں ہٹا سکتی۔ تو وزیر اعلیٰ رہے گا اور رہنا بھی چاہیے، شریف آدمی ہے، میں نے خود ان کو ریکمینڈ کیا کہ اس کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ جو اوپر وہ بیٹھ گئے ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا، وہ قبضہ ہم نے چھڑوانا ہے۔ اور گورنر کی تبدیلی آپ چاہتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ پولیٹکس میں انوالو جتنا رہا ہے تو یا تو اس کو بیک آؤٹ کرنا چاہیے، خود جانا چاہیے، کیونکہ گورنر کو نہیں چاہیے کہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ گورنر کا اختیار صوبائی حکومت میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کی انوالومنٹ کچھ نہیں ہے، وہ صرف یونیورسٹیز کے چانسلرز کی فائل جاتی ہے 2-4، اور کوئی گورنر کی صوبائی حکومت مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک، ایک اس وقت بحث چل نکلی ہے کہ کچھ جماعتیں یہ چاہتی ہیں، مثلا MQM بھی، کہ جی نئی مردم شماری اور پرانی مردم شماری جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، ہمیں صحیح نہیں گنا تھا۔ استحکام پاکستان پارٹی نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے۔ آپ کی پارٹی کا کیا مطالبہ ہے کہ نئی مردم شماری کی بنیاد پر الیکشن کرائے جائیں یا پرانی مردم شماری کی؟ دیکھیے یہ تو مطالبے سب کے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اگر لیٹ ہو جائے تو مجھے فائدہ ہے، کیونکہ میری تو نئی پارٹی ہے، میں نے بھی کام کرنا ہے۔ اچانک الیکشن میں مجھے وہ فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو میری ذاتی ایک سوچ ہے، میری پارٹی کی سوچ ہے کہ ہمیں اگر 5-6 مہینے مل گئے تو ہم زیادہ اچھا ڈیلیور کریں گے۔ اس صورت میں آٹومیٹکلی مل جائیں گے، لیکن ظاہری بات ہے کہ مردم شماری اگر نئی آ گئی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو منظور کر کے اس کی بنیاد پہ نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے؟ مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں، یہی چیز ہوگی، اور نئی مردم شماری پہ بات جائے گی۔ میں جو ٹی وی میں دیکھ رہا ہوں، کیبنٹ کے فیصلے دیکھ رہا ہوں، ان کی باتیں سن رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کچھ اور ہیں لیکن ہو کچھ اور رہا ہے، تو وہ یہی نئی مردم شماری کی طرف جائیں گے۔ اور آپ اس پہ خوش ہیں کہ مجھے تو ہماری پارٹی کو فائدہ ہے، ٹائم مل جائے گا۔ اچھا، بہت شکریہ جناب پرویز خٹک صاحب۔